العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے اس لیے کہ مغرب کی نماز ہو گئی ہے، افطار ہو گئی ہے اور آپ کی تعام کے درمیان بس یہ ایک مختصر سی گفتگو حائز ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ بہت زیادہ وقت آپ کر لوں. چند ایک چیزوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 تلاوت کی گئی، جس میں رب کائنات نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیے گئے ہیں آپ کے لیے کتابۃ کتب، کسی چیز کو لکھنا، علیکم الصیام تمہارے اوپر تمہارے لیے لکھ دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر لکھے گئے، لعلکم تتقون. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اس ایک نقطے کو سمجھنا ہے. اللہ رب العالمین خود یہ فرما رہا ہے کہ میں نے روزہ اس لیے فرض کیا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے. تقویٰ کی معنی اردو میں پرہیز کرنا کہلاتی ہے. اور پرہیز کس بات پر؟ یہ جو بندہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس خاص مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی قرآن پاک میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا سوائے اس کے. اور عبادت عابد کا کام ہے، زاہد کا کام ہے. عابد وہ ہوتا ہے کہ جو رب کائنات کی عبادت کے اندر لگ جائے. زاہد وہ ہوتا ہے کہ جو عبادت کے سوا کوئی اور کام نہ کرے. اس کو زہد کہتے ہیں. انسان کی صفت ہے. انسان عبادت کے ذریعے سے وہ منزل حاصل کر لے کہ اس کا ہر کام عبادت بن جائے تو اس کو زاہد کہتے ہیں. وہ نگاہ اٹھائے تو اللہ رب العالمین کے احکامات کے تحت اٹھائے، وہ زبان کھولے تو اللہ رب العالمین کے احکامات کے تحت کرے، کاروبار کرے تو احکامات کے تحت کرے. وہ کسی ایسے کام میں نہ پڑے کہ جو رب کو منظور نہ ہو، جو رب کی تعلیمات کے خلاف ہو، جو گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں زاہد. لعلکم تتقون، تقویٰ کے بغیر زہد ممکن نہیں ہے، اور تقویٰ کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے. وہ عبادت جو اس تقویٰ کے مقام سے خالی ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر وہ قابل قبول ہو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نشان کہ ایک سجدہ اگر وہ انسان کو نصیب ہو جائے کہ جس کے اندر وہ سرور موجود ہو، وہ لطف موجود ہو، وہ انسان کے اندر وہ سجدے کی روح موجود ہے کہ میں کس کے سامنے جھکا ہوں، یہ سر کس کے سامنے جھکا ہے، وہ ہستی کو سی اس کو پہچان کر، اس کو جان کر، اس کو معلوم کر کے اس کی حقیقت کو محسوس کر. جب انسان اس کے سامنے جھکتا ہے تو وہ ایک سجدہ ہی رب کائنات کے اندر بہت بڑا سجدہ بن جاتا ہے، کیونکہ رب کائنات کی بارگاہ ہستی وہ نقطہ نواز ہے. اور بے شمار واقعات تاریخ میں ہم لوگوں نے پڑھے ہیں. بنی اسرائیل کے واقعات پڑھے ہیں کہ خاتون ہے، وہ کون سی فاحشہ خاتون ہے، اسود بیچنے والی خاتون فاحشہ خاتون کہلاتی ہے. فاحشہ خاتون ہے اور سفر میں نکلی ہوئی ہے، راستے میں پیاس لگی ہے، کوئی کنواں ہے، کنویں کے پاس کھڑی ہو گئی ہے، پانی بھروں تو دیکھتی کہ کتا پیاسا آ گیا وہاں پر، پیاس سے ہلکا نکھرا جانا ہے. تو اس کو اپنی پیاس بھول جاتی ہے. وہ اپنے جوتے ہوتے تھے اس دور کے اندر چمڑے کے،
اس کے اندر پانی بھر بھر کے اس کتے کو پلاتی ہے، تو اعلان ہوتا ہے کہ اس کے گزشتہ سارے گناہ ہیں۔ زندگی کی خواہشہ عورت کی زندگی کے گناہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک کتے کو، ایسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچانا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اتنا بڑا اجر اور ثواب کا باعث بن گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے لعلکم تتقون کی بات جو کر رہا ہے، اس کو بڑا اہم سمجھنا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہستی جس نے اس انسان کو پیدا کیا، اس پیدا کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ رب کائنات نے اس کائنات کے اندر اس بندے کو، اس انسان کو اپنی محبت کے لیے بنا۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے ایسی نہیں کہ اگر بڑے مقصد کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اپنے بات کو کبھی غور سے پڑھے، اس کے الفاظ کو پڑھے، اس کے جملوں کو پڑھے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ خدا اپنے محبوبوں سے مخاطب ہے جن سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ محبت میں بھی غیرت ہو جاتی ہے۔ غیرت میں عاشق نہیں چاہتا کہ اس کا معشوق کسی اور کی طرف بھی دکھے، اور پھر وہاں رقابت کی بات آ جاتی ہے، رقیبوں سے دشمنی ہو جاتی ہے، رقیبوں کی جانیں نہیں لی جاتی۔ دنیا میں انسان غیرت کر رہا ہوتا ہے، کیا ہے انسان کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تخلیق نہیں کیا، کچھ اس کا اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا بندے کو، تو بندے کو رب کائنات نے اپنے لیے تخلیق کیا کہ مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کروں۔ تو رب کائنات نے جس کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا اور اعلان کیا رب کائنات نے کہ هو الذی جعل لکم ما فی الارض جميعا، نہیں تو وہ ہستی ہوگی جس نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو اپنی بندگی، هو الذی جعل لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ جمع کیا میں نے زمین کے اوپر تیرے لیے کیا۔ اور ایک چھوٹا سا نقطہ ذرا کبھی غور کر کے سوچ لیں، اس دنیا کے اندر کون سی چیز ہے کہ جو آپ کے لیے ہوتی ہے؟ یہ بھینسیں آپ کے لیے، بکریاں آپ کے لیے، چرند آپ کے لیے، پرند آپ کے لیے، سورج آپ کے لیے، چاند آپ کے لیے، تارے آپ کے لیے، ہوائیں آپ کے لیے، سمندر آپ کے لیے، سخر لکم ما فی الارض جميعا۔ تو پھر تو خود کس کے لیے؟ خدا کہتا ہے کہ تو میرے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ میں نے تجھے پیدا کیا ہے مجھ سے محبت کے لیے، تو میرے سوا کسی سے محبت نہ کر۔ تو جب تو کسی اور سے محبت کرے گا تو وہ رقیب ہے، نہ وہ مجھے گوارا ہے نہ تو مجھے گوارا ہے، پھر تو میرے درگاہ کے اندر وہ انسان ٹھہرے گا کہ جو اپنے محبوب سے، اپنے عاشق سے، اپنے محبت کرنے والے سے، اپنے دینے والے سے دغا کرے، بے وفائی کرے، تو رب کائنات میں اس کے بارے میں عذاب نازل کرتا ہے۔ تو رب کائنات کرتا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہارے اندر جو محبت کرنے کی صفت ہے وہ کمزور ہے، تھوڑی ہے، عارضی ہے، قلیل ہے۔ اس کے اضافے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو کوئی ڈوز دی جائے، کچھ وٹامنس دیے جائیں، کچھ اس کو انرجی دی جائے۔ اس انرجی کو دینے کے لیے میں نے رمضان کا مہینہ مقرر کر دیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تمہارے اندر وہ انرجی، اسپارک پیدا کرے گا، کرنٹ پیدا کرے گا کہ تمہارا جو کمزور اندر سے بیٹری ہے نا کمزور، تو کبھی کبھی اس کو کرنٹ کے جھٹکے دیتے ہو بیٹری تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کمزور جو خدا سے محبت کی کمزور بیٹری ہے، اس کو جھٹکے دینے کے لیے رب کائنات نے پیدا کیا ہے کہ جب انسان اس سے گزرتا ہے، حقیقت کی روح سے گزرتا ہے، روزوں کو سمجھ کے گزرتا ہے، تو پھر انسان اس رمضان کے روزوں کی ان حقیقت کو پا کے اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اور رب نے خود سے جڑنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے عطا فرمائے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے علاوہ نہیں کوئی اور کام تمہارا ایک ہی کام ہے کہ میرے رب کو وقتی اختصار کی وجہ سے عبادت گزار بن جاؤ۔ اور عبادت عابد کا کام ہے، زاہد کا کام ہے۔ عابد وہ ہوتا ہے کہ جو رب کائنات کی عبادت کے اندر لگ جائے، زاہد وہ ہوتا ہے کہ جو عبادت کے سوا کوئی اور کام نہ کرے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ انسان کی ایک صفت ہے، انسان عبادت کے ذریعے سے وہ منزل حاصل کر لے کہ اس کا ہر کام عبادت بن جائے، تو اس کو زاہد کہتے ہیں۔ وہ نگاہ اٹھائے تو اللہ رب العالمین کے احکامات کے تحت اٹھائے، وہ زبان کھولے تو اللہ رب العالمین کے احکامات کے تحت کرے، کاروبار کرے تو احکامات کے تحت کرے، وہ کسی ایسے کام میں نہ پڑے کہ جو رب کو منظور نہ ہو، جو رب کی تعلیمات کے خلاف ہو، جو گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں زاہد۔ لعلکم تتقون، تقویٰ کے بغیر زہد ممکن نہیں ہے، اور تقویٰ کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے۔ وہ عبادت جو اس تقویٰ کے مقام سے خالی ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
کہ ایک سجدہ اگر وہ انسان کو نصیب ہو جائے کہ جس کے اندر وہ سرور موجود ہو، وہ لطف موجود ہو، وہ انسان کے اندر وہ سجدے کی روح موجود ہے کہ میں کس کے سامنے جھکا ہوں، یہ سر کس کے سامنے جھکا ہے، وہ ہستی کون سی، اس کو پہچان کر، اس کو جان کر، اس کو معلوم کر کے، اس کی حقیقت کو محسوس کر کے جب انسان اس کے سامنے جھکتا ہے تو وہ ایک سجدہ ہی رب کائنات کے اندر بہت بڑا سجدہ بن جاتا ہے، کیونکہ رب کائنات کی بارگاہ ہستی وہ نقطہ نواز ہے۔ اور بے شمار واقعات تاریخ میں ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات پڑھے ہیں کہ خاتون ہے، وہ کون سی فاحشہ خاتون ہے، عصمت بیچنے والی خاتون فاحشہ خاتون کہلاتی ہے۔ فاحشہ خاتون ہے اور سفر میں نکلی ہوئی ہے، راستے میں پیاس لگی ہے، کوئی کنواں ہے، کنویں کے پاس کھڑی ہو گئی ہے، پانی بھروں تو دیکھتی کہ کتا پیاسا آ گیا، وہاں پر پیاس سے ہلکان ہے، مرا جا رہا ہے، تو اس کو اپنی پیاس بھول جاتی ہے، وہ اپنے جوتے ہوتے تھے اس دور کے اندر چمڑے کے، اس کے اندر پانی بھر بھر کے اس کتے کو پلاتی ہے، تو اعلان ہوتا ہے کہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف۔ زندگی کی فاحشہ عورت کی زندگی کے گناہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلا کے اس کی جان بچانا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث بن گیا۔ تو اللہ رب العالمین یہ لعلکم تتقون کی بات جو کر رہا ہے، اس کو بڑا اہم سمجھنا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہستی جس نے اس انسان کو پیدا کیا، اس پیدا کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ رب کائنات نے اس کائنات کے اندر اس بندے کو، اس انسان کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے ایسی نہیں کہہ رہا، میں قرآن پاک سے اس کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا قرآن پاک کو کبھی غور سے پڑھیں، اس کے الفاظ کو پڑھیں، اس کے جملوں کو پڑھیں، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ خدا اپنے محبوبوں سے مخاطب ہے جن سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ محبت میں پھر غیرت ہو جاتی ہے۔ غیرت میں عاشق نہیں چاہتا کہ اس کا معشوق کسی اور کی طرف بھی دیکھے، اور پھر وہاں رقابت کی بات آ جاتی ہے، رقیبوں سے دشمنیاں ہو جاتی ہیں، رقیبوں کی جانیں لے لی جاتی۔ دنیا میں انسان غیرت کر رہا ہوتا ہے، کیا ہے انسان؟ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تخلیق نہیں کیا، کچھ اس کا اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا بندے کو، تو بندے کو رب کائنات نے اپنے لیے تخلیق کیا کہ مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کروں۔ تو رب کائنات نے جس کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا اور اعلان کیا رب کائنات نے کہ هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، میں ہی تو وہ ہستی ہوں کہ جس نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو اپنی بندگی، هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ جمع کیا میں نے زمین کے اوپر تیرے لیے کیا۔ اور ایک چھوٹا سا نقطہ ذرا کبھی غور کر کے سوچ لیں، اس دنیا کے اندر کون سی چیز ہے کہ جو آپ کے لیے نہیں ہے؟ یہ بھینسیں آپ کے لیے، بکریاں آپ کے لیے، چرند آپ کے لیے، پرند آپ کے لیے، سورج آپ کے لیے، چاند آپ کے لیے، تارے آپ کے لیے، ہوائیں آپ کے لیے، سمندر آپ کے لیے، سخر لکم ما فی الارض وما جميعا۔ تو پھر تو خود کس کے لیے؟ تو خدا کہتا ہے کہ تو میرے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ میں نے تجھے پیدا کیا ہے مجھ سے محبت کے لیے، تو میرے سوا کسی سے محبت نہ کر، اور جب تو کسی اور سے محبت کرے گا تو وہ رقیب ہے، نہ وہ مجھے گوارا ہے نہ تو مجھے گوارا ہے، پھر تو میرے بارگاہ کے اندر وہ انسان ٹھہرے گا کہ جو اپنے محبوب سے، اپنے عاشق سے، اپنے محبت کرنے والے سے، اپنے دینے والے سے دغا کرے، بے وفائی کرے، تو رب کائنات پھر اس کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اندر جو محبت کرنے کی صفت ہے وہ کمزور ہے، تھوڑی ہے، عارضی ہے، قلیل ہے، اس کے اضافے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو کوئی ڈوز دی جائے، کچھ وٹامنس دیے جائیں، کچھ اس کو انرجی دی جائے۔ اس انرجی کو دینے کے لیے میں نے رمضان کا مہینہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تمہارے اندر وہ انرجی، اسپارک پیدا کرے گا، کرنٹ پیدا کرے گا کہ تمہارا جو کمزور اندر سے بیٹری ہوتی ہے نا کمزور، تو کبھی کبھی اس کو کرنٹ کے جھٹکے دیتے وہ بیٹری تیار ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اس کمزور، جو خدا سے محبت کی کمزور بیٹری ہے، اس کو جھٹکے دینے کے لیے رب کائنات نے پیدا کیا کہ جب انسان اس سے گزرتا ہے، حقیقت کی روح سے گزرتا ہے، روزوں کو سمجھ کے گزرتا ہے، تو پھر انسان اس رمضان کے روزوں کی ان حقیقت کو پا کے اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اور رب نے خود سے جڑنے کے لیے رمضان المبارک کے یہ روزے عطا فرمائے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے علاوہ نہیں کوئی اور کام، تمہارا ایک ہی کام ہے کہ میرے بن جاؤ۔ وقت کی اختصار کی وجہ سے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے کو ذرا دیکھ لیں،
اس مہینے میں تاریخ اسلام کے بڑے بڑے واقعات ہیں. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک اور نبوت کا تحفہ ایک ساتھ ملا. قرآن پاک اور نبوت کا تحفہ. ویسے تو آقا نامدار اپنے پیدائش سے ہی نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مشن پہ روانہ کرنے کا کام تب ملا جب 40 سال کی عمر ہوئی کہ اب اس مشن کا جو کام ہے اس کے لیے آپ میدان میں نکل پڑیے. تو یہ جو میدان میں نکل پڑنے کا جو اعلان ہوا یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا. تو بہت بڑا واقعہ رمضان کے مہینے کے اندر. پھر آپ دیکھیں کہ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 ساتھیوں کے ساتھ بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے. تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مارکا، 1000 کا لشکر اور 313. آج بھی آپ کے سامنے ایک مارکا ہو رہا ہے. آج بھی حق و باطل آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کی زمین میں یہ مارکا کبھی ایک موقع کے لیے نہیں ہے، یہ ہر دور میں یہ مارکا ہوا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا ہے کہ چند ایک سپاہی اور ساتھیوں کے ساتھ فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے. اس دور کا فرعون امریکہ تھا اور اس دور کا ایران موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام چند ساتھیوں کے ساتھ دعوت کا کام کر رہے ہیں. نمرود نے آگے چلا دیے. نمرود فرعون ہے اس دور کا. نمرود اس دور کا امریکہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی قوتیں اور صلاحیتیں اور فوجیں اس وقت ایران ہے. یہ کشمکش ہر دور میں چلی ہے. پھر مدینے کا واقعہ، مکے کا واقعہ، بدر کا واقعہ. آپ ذرا واقعات کو دیکھیں کہ مقابلے کی کوئی کیفیت نہیں ہے. کیلو کانٹوں سے لیس لشکر اور ادھر ننگے پیٹھوں سپاہی، ان کے ہاتھوں میں تلواریں، ان کے ہاتھوں میں کھجور کی لکڑیاں، لیکن مد مقابل آمنے سامنے. اگر دنیا کی قوت ہے آج یہ کہتی ہے کہ کیسا مقابلہ ہے، کہاں روس، کہاں چائنا، کہاں امریکہ، کہاں اسرائیل، کہاں نیٹو اور کہاں ہمارا غزہ اور کہاں یہ ایران، کیا کر پائیں گے؟ 47 سال پابندیاں لگی ہیں. کہاں افغانستان. یہ ساری کی ساری تقابل کی قوتیں اگر آپ دیکھ لیں اپنے سامنے تو مناظر میں کبھی تبدیلی نہیں ہے. اسی سندھ میں یہ معاملہ دیکھا کہ 2 لاکھ کا لشکر اور 12,000 کا سپاہی اور سندھ فتح ہو جاتا ہے. ہر دور میں ایسا ہوا ہے، ہر دور کے واقعات ایسے ہی ہیں. ایک چیز کا فرق ہوتا ہے، ایک چیز کا فرق، اور وہ فرق پیدا کرنے والی وہی چیز ہے جو رب کائنات نے فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے دلوں کا تقوی، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف، کوئی اور خوف تمہارے قریب نہ آئے. تمہارے سامنے یہ امریکہ کے ٹام ہاک میزائل ہوں، اس کے بحری بیڑے ہوں، پورے عرب کے اندر 7 اس کے بحری اڈے ہوں، فوجی اڈے ہوں. ان تمام تر قوتوں کے باوجود، فوجوں کے باوجود، اسرائیل کی مدد کے باوجود، ایک ملک جس کے پاس اپنی ایئر فورس بھی صحیح معنوں میں نہیں ہے، جس کی بحری فوج بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کے سامنے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کو للکارا جا رہا ہے، اس کو پکارا جا رہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں مان لو. وہ جواب دیتا ہے کہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو بات مانتے ہیں اس کی کہ جو تمہارا بھی رب ہے اور جو ہمارا بھی رب ہے، اس کی بات چلے گی. لعلکم تتقون. اس نے کہا ہے کہ ڈرنا کس سے ہے؟ ڈرنا اللہ سے ہے، ڈرنا اللہ سے ہے. خوف اللہ کا کھانا ہے. یہی تو ایمان کا اصل مغز ہے، یہی تو ایمان کا اصل امتحان ہے کہ تو ڈرتا کس سے ہے. کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے معبود، کوئی نہیں ہے معبود، کوئی نہیں ہے دینے والا، کوئی نہیں ہے بخشنے والا، کوئی نہیں ہے موت دینے والا، کوئی نہیں ہے زندگی دینے والا، کوئی نہیں ہے جس سے خوف کھایا جائے، کوئی نہیں ہے کہ جس سے امیدیں وابستہ کی جائے. جو کچھ ہے وہ رب کی ذات ہے. یہ ایمان ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ الہیت ہے، یہ رب کائنات سے تعلق ہے، یہ تعلق باللہ ہے. یہ تیرے اندر پیدا ہو جائے تو 313 ہے، کامیابی تیری ہے. تو اکیلا ابراہیم ہے اور نمرود کی آگ ہے، کامیاب تو ہے. تو موسیٰ ہے، فرعون کی فوج ہے، کامیاب تو ہے. تو افغانستان کے اندر ہے لیکن تیرے اندر یہ تقویٰ ہے. یہ نیٹو کی 32 فوجیں شکست کھا جائیں گی. تقویٰ نہیں ہے. ذرا غور سے سنیے گا، تلخ جملہ ہے، تقویٰ نہیں ہے. ایک کال آتی ہے، ایک کال، مدد کرو افغانستان کے خلاف، ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور بندہ وہیں ڈھیر ہو جاتا، کہتا کہ ہاں طاقت تو یہی ہے.
خدا تو یہی ہے، دینے والا تو یہی ہے، مالک تو یہی ہے، خالق تو یہی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ تیری گردن جب اس کے سامنے جھکتی ہے، غلامی تیرا مقدر بن جاتی ہے. پھر ابراہیم اکارڈ کی بات آتی ہے کہ تم تو ابراہیم کی اولاد ہو. ابراہیم کے مذاہب جتنے بھی نکلے آف شوٹس ہیں سارے مذاہب، یہودیت اور عیسائیت. تم سارے آپس میں بھائی ہو، آ جاؤ مل کے بیٹھ جاؤ سارے کے سارے. اور کیسے مل کے بیٹھ جاؤ؟ اسرائیل بھی وہاں پر ہو، فلسطین بھی وہاں پر ہو، غزہ بھی وہاں پر ہو، ایران بھی وہیں پر ہو، تم بھی سب وہیں پر ہو. پھر تمہارا پڑا کون بنے گا ان کے اندر؟ اسرائیل کو بنانا ہے، اس کی حاکمیت کو لے کے جانا ہے. پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر عیسائی ادھر یہودی دونوں طاقتیں، اور ان کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ معاہدے کر رہے ہوتے ہیں، وہ لکھوا رہے ہوتے ہیں اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم مان رہے ہوتے ہیں. یہ تقویٰ کا نہ ہونا ہے. اگر تقویٰ سینوں کے اندر آ جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ تم ہمیں ہلکا مت سمجھنا، ہم ہلکے نہیں ہیں. اس لیے کہ ان سینوں کے اندر اگر کوئی غیرت جاگتی ہے تو ایمانی غیرت جاگتی ہے، وہ کرنے کی غیرت جاگتی ہے. ذرا واقعہ یاد کریں، عمر فاروق کا دور ہے، مسلمانوں کی سرحدیں واضح ہو چکی ہیں، رومی لشکر سامنے موجود ہے اور دونوں میں ٹکراؤ ہوا چاہتا ہے. اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جتھے سپاہیوں کے بھیجے ہوئے ہیں، ادھر سے وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اب روم کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان ٹکراؤ ہونے والا دنیا کی دو طاقتیں ہیں. مسلمانوں کا 20-25 سپاہیوں کا ایک جتھا وہ رومیوں کے ہتھے لگ جاتا ہے. ان کو ہتھے لگنے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے بات کرو، ہمیں مسلمانوں کی کمزوریاں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ان پر فتح حاصل کریں. تم ان کے اندر سے ہو، تم اگر آ جاؤ مل جاؤ، ہم تمہیں نواز دیں گے، دولت دیں گے، پیسہ دیں گے. کیا تم راضی ہو؟ یہ تاریخ اسلام کا واقعہ سنا رہا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو سپاہیوں نے کہا کہ بات تو تم نے کام کی ہے، لیکن جو تم نے قیمت لگائی ہے نا یہ ذرا کم لگا دی ہے. قیمت کس بات کی لگا رہے ہو؟ مسلمانوں سے غداری کی، اپنے کلمے سے، اقرار سے، قول سے، خدا سے کیے ہوئے وعدے سے غداری کی. ایمان کی قیمت تم لگا رہے تو بہت کم لگائی ہے. تو رومی بادشاہ سمجھا کہ اچھا چلو بات بن جائے گی. اب یہ بات ایسی ہے کاروباری بات ہے، چلو کچھ قیمت بڑھا دیتے ہیں. کہا کہ تمہیں اگر یقین نہیں ہے میں تمہیں مار دوں، تمہیں چھین لوں، کسی علاقے کا تمہیں حکمران بنا دیتا ہوں تمہارے حوالے، آ جاؤ میرا ساتھ دو. کہا کہ بات تو تم نے ٹھیک کی ہے لیکن قیمت تم نے کم لگائی ہے. بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اور کیا قیمت لگاؤں. پھر سوچ کر کہنے لگا چلو یہ کر دیتا ہوں تمہارے لیے، میں اپنی بیٹی تمہارے سالار کے رشتے ازدواج میں دیتا ہوں، علاقے کی حکمرانی بھی دیتا ہوں اور مالوں مل کے بھی دیتا ہوں. اب قبول ہے؟ سپاہیوں کا وہی جواب تھا. دیکھیں ایک بھی نہیں تھا، 25 سپاہی مسلمان تھے نا، کلمہ کو تھے نا، اہل ایمان تھے نا، لا الہ الا اللہ کو سمجھے تھے نا، تقویٰ کے معنی کو سمجھے تھے. کہا کہ تم نے قیمت بہت بڑی لگائی، قیمت بہت کم لگائی ہے. اب بادشاہ کو غصہ آ گیا، رشتہ کیا وہ بھی قبول نہیں کر رہے. کہا کہ تمہیں ایسی سزا دوں گا جیسے امریکہ کہہ رہا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ایٹم بم گرا دوں گا، عمارتیں برباد کر دوں گا، سب کچھ کر دوں گا تمہارے ساتھ. کہا کہ قیمت بڑی کم لگائی ہے. تو کہا کہ ایک بہت بڑی ہانڈی لے کر آؤ، اس کے اندر تیل ڈالو، آگ جلاؤ. بہت بڑی ہانڈی لائی گئی، تیل لایا گیا، ابلنے لگا. ایک سپاہی کو پکڑا گیا، اس کے اندر پھینکا گیا ابلتے ہوئے تیل کے اندر. تھوڑی ہی دیر کے اندر اس کی ہڈیاں ابل کے سامنے نظر آنے لگی اور باقی سپاہیوں کے چہرے اداس ہو گئے، آنکھوں سے ایسے آثار ظاہر ہونے لگے کہ پتہ نہیں کیا خفت ہو گئی ہے. بادشاہ خوش ہو گیا کہ ڈر گئے، اب میرا ساتھ دیں گے. کہا کہتا تھا نا بہت بڑی ہولناک ہے، بڑی دردناک ہے، بڑی خوفناک ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ اب تمہارے چہرے بتا رہے ہیں کہ تمہیں خوف اور تمہیں حسرتیں ہونے لگی ہیں. تو کہا کہ بادشاہ سلامت، تم مسلمان کا ایمان سمجھ نہیں سکتا. سنیں ذرا غور سے، کاش یہ جملے میرے اور آپ کے بن جائیں، کاش سارے اہل اسلام کے بن جائیں، اہل ایمان کے بن جائیں، جو امریکہ کو للکار کر کہے کہ اے امریکہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ مسلمان کا کلمہ کیا ہوتا ہے، تو نہیں سمجھ سکتا کہ مسلمان کا ایمان کیا ہوتا ہے، تو نہیں سمجھ سکتا کہ تقویٰ کیا سکھاتا ہے، تو نہیں سمجھ سکتا کہ جو خدا ہو جائے، خدا اس کا ہو جائے، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے. کہا کہ تو نہیں سمجھ سکتا، کہا کہ تو نہیں سمجھ سکتا. تو سمجھ رہا ہے
کہ چہرے کے یہ آثار کسی موت کے خوف کی وجہ سے ہیں؟ کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، سنیے گا ذرا غور سے. کہا کہ ہمارے چہرے کے جو آثار ہیں یہ حسرتوں کے آثار ہیں، حسرتوں کے. حسرت اس بات کی ہے کہ آج ایک زندگی ہے جو اس انداز سے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے. کاش جسم پر جتنے بال ہیں اتنی زندگیاں ہوتی اور اس طرح قربان ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا. یہ ایمان. تو رمضان آیا ہے ہمیں چھوڑنے، اور رمضان آیا ہے ہمیں جگانے، رمضان ہمیں آیا بیدار کرنے. اس موت کی خوف کو موت دو، ایمان کے کلموں کو جذبوں کو جزا دو، جلا بخشو ان کو، اور بتا دو دنیا کی قوتوں کو کہ اگر بدر کا میدان ہے تو مسلمان نہیں ڈرا، کلمہ گو نہیں ڈرا، فرعون کی دریاؤں اور فوجوں سے نہیں ڈرا، نمرود کی آگوں سے نہیں ڈرا، اور ابرہا کے لشکروں سے نہیں ڈرا، اور یہ مکے والوں سے بدر اور حنین بھی نہیں ڈرا. تو اے اسرائیل تجھ سے کیا ڈرے گا؟ تو اپنی خیر بنا. ہم اہل ایمان تو موت پا گئے تو شہادت پا گئے. ہم تو شہادت کے متمنی ہیں. ہمیں تو گولے لگیں گے، مار کر گولے چلیں گے، ایٹم بم گریں گے، ہم تو ایک ہی نعرہ لگائیں گے، فزتو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. یہ کلمے کا درس ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ ایمان کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جو حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں عطا فرمایا، جو حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں عطا فرمایا، تاکہ یزیدی لشکر دیکھ سکے کہ آج بھی وہ کلمہ گو زندہ ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رب ذوالجلال تو نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کا لمحہ لمحہ ہماری بخشش کا اعلان لیے ہوئے ہے، اسے چڑ جانے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب ذوالجلال جس طرح صحابہ نے اس مہینے سے اپنے ایمانوں کو، اپنے ایمان کے نور کو منور کیا، ہمیں بھی اس مہینے سے اپنے ایمانوں کے نور کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب ذوالجلال ہم بڑے گنہگار اور خطا کار ہیں. اے رب ذوالجلال تو ہمارے گناہوں سے بخششوں کے اعلان فرما، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تو جہنم کی آگ کو ہم سے کوسوں دور فرما. اے رب ذوالجلال تو ہمیں ہمارے عزیز و اقارب کے لیے اس دنیا کے اندر دین کا کام کرنے کی، دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب ذوالجلال ہمارے فلسطین کے، غزہ کے بھائیوں کی مدد فرما. اے رب ذوالجلال تو ہمارے ایران کے ان سپاہیوں اور ساتھیوں کی مدد فرما کہ جنہوں نے آج دنیا کی سب سے بڑی قوت کو للکار کر تیرے آسرے پہ کہا ہے کہ تجھے نیز کو نابود کر دیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.